تو حضرات آپ یہ دیکھیے، تو بات یہ چل رہی تھی ابن زیاد پہ اور یزید پہ۔ ارے تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کبھی ابن زیاد نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری بھی اولادیں پیدا ہو جائیں گی۔ کبھی یزید نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنا برا کارنامہ کر کے 1400 سال کے بعد میں کہ مدینہ ہی میں جس کی بنیاد، جس غلط کام کی، جس برے کام کی بنیاد میں ڈال رہا ہوں، اس پہ عمارت بنانے والے مدینہ ہی سے کچھ لوگ اٹھیں گے۔ لیکن یزید نے نہیں سوچا تھا، ابن زیاد نے نہیں سوچا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا۔ او میرے پیارے صحابی، مشکات شریف اٹھا کر کے دیکھ لو، اور یہ بخاری و مسلم کی سیاہ ستہ کی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں، حدیث کی ہر ایک کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے۔ آج اگر دعا کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، لیکن اللہ کے نبی دعا فرما رہے تھے۔ لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ مشرک ہو جاؤ گے اگر دعا مانگو گے۔ دعا مانگی تم نے کسی سے تو مشرک۔ کہ ہم نے بھائی اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو کیوں مانگی بتاؤ تو اسے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی جنگ جو جنگ بدر ہوئی، تو اس جنگ بدر والے دن سے پہلے ایک دن پہلے کہ اللہ کے نبی نے رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بولو، رو رو کر کے دعا کی تھی اللہ کے نبی نے؟ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کو کس بات کی ضرورت تھی، کس چیز کی محتاج تھے اللہ کے نبی؟ بتاؤ۔ لیکن اپنی امت کو سبق دینا تھا، نصیحت دینا تھی کہ جب جب پریشانی آئے، جب جب سنکٹ آئے، جب جب کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے، اس وقت اللہ سے فریاد کرو۔ اور اللہ کے نبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ پاک میری کوئی بھی بات کو، اور نبی کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کی ہر ایک دعا قبول ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی جنگ بدر میں، بدر کے میدان میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک گرے تھے، اتنا روئے، آپ کی اشک ایسی نم ہو گئی، اشک مبارکہ، کہ آپ کی اشک مبارکہ سے اس امت کے لیے، اس امت کی فلاح و نصرت کے لیے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، اور وہ آنسو بدر کے میدان میں گرے۔ ارے بتاؤ تو صحیح، اللہ پاک نے، کیا اللہ کے نبی نے تمہاری یاد میں، کیا اللہ کے نبی نے کہ زمین کی یاد میں، کہ آسمان کی یاد میں آنسو بہائے تھے؟ نہیں، بلکہ اپنی امت کی فلاح و نصرت کے لیے آنسو بہائے تھے، اپنی امت کے لیے۔ اور رو رو کر کے پوری رات دعا کی تھی، اے میرے مولا، یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر ان کو کامیابی نہیں ملی تو پورے روئے زمین میں مذہب اسلام کا کہیں نام و نشان ہی نہیں رہے گا، اے میرے مولا۔ اور یہ بھی یقین تھا کہ ہاں میری دعا ضرور قبول ہوگی، مگر پھر بھی رو رہے ہیں، تاکہ اپنی امت کو یہ پیغام دے دیں کہ جب جب مصیبت آئے اس وقت تم مجھ کو یاد مت کرنا، بلکہ اللہ پاک کو یاد کرنا، میرا وسیلہ بنا لینا، وسیلہ بنانا، مگر اللہ کو یاد ضرور کرنا۔ آج بھی میرے بھائیو، پوری دنیا انسانیت کے اندر جب جب مصیبت آتی ہے، سنکٹ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، کامیابی نہیں ملتی، میرے بھائیو، انسان یا تو اللہ کی طرف بھاگتا ہے، اللہ کے ولی کی طرف بھاگتا ہے، یا اللہ کے نبی کی طرف بھاگتا ہے۔ عبد الوہاب کی طرف بھاگے گا؟ میرے بھائیو کبھی نہیں بھاگے گا۔ آج برما کے لوگوں پہ، فلسطین پہ جب سنکٹ آیا میرے بھائیو، تو عبد الوہاب کی اولادوں نے، سلمان کی اولادوں نے شراب، جہاں پر 1 پوا پیتے تھے وہاں 50 پوے بڑھانا شروع کر دیے۔ جہاں فلسطین میرے بھائیو، وہاں پر فلسطین کا جو حماس گروہ ہے وہ دل و جان سے جنگ لڑنے میں مصروف ہے، لیکن یہ ہاتھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اسرائیل کا۔ میرے بھائیو، دستخط کر دیے ان عبد الوہاب کی اولادوں نے، سلمان بن عبد العزیز نے یہ دستخط کر دیے کہ آج سے وعدہ ہے میرا وعدہ، وعدے نے تیرے مارا، آج سے ہم کسی بھی حال میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہر کرم اپنا کریں گے اسرائیل تیرے لیے، اے امریکہ تیرے لیے، کھائیں گے تو تیرے لیے، پیئیں گے تو تیرے لیے کیے، اور
دل دیا ہے دین بھی دیں گے. اے امریکہ تیرے لیے دستخط کر دیے کہ ہم مریں گے تو اسرائیلیوں کے ساتھ میں، جئیں گے تو اسرائیلیوں کے ساتھ میں، کوئی بھی فرق نہیں ہم میں اسرائیل میں. آج پاکستان کا عمران نے بھی یہی دعویٰ کر دیا کہ ہم کو اسرائیل سے بات چیت کر لینا چاہیے، مگر ترکی نے کہا اے 2% کے پاکستان اگر تو نے ہاتھ میں لایا تیرا ہاتھ سلامت نہیں رہے گا. تو میرے بھائیوں، یزید نے نہیں سوچا تھا کبھی کہ میری بھی اولادیں پیدا ہو جائیں گی. ابن زیاد نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اولادیں پیدا ہو جائیں گی. وہ بنیاد، وہ برائیوں کی بنیاد جو میں ڈال رہا ہوں، اس پہ عمارت بنانے والی بھی اولادیں پیدا ہو جائیں گی. مگر ہاں، اللہ کے نبی کو علم غیب تھا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور وہ دعا جو دعا بعد میں ہوتی ہے، اجابت پہلے ہو جاتی ہے. ارے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. تو اللہ کے نبی دعا فرما رہے تھے. آپ نے ملک شام کی طرف رخ کر کے کہا اے میرے مولا تو میرے ملک شام میں برکت عطا فرما، اے میرے مولا ملک یمن میں برکت عطا فرما. ایک نجد کے صحابی موجود تھے تو اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے اے پیارے آقا، آپ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. آپ نے ان صحابی کے کہنے پر آپ نے دعا نجد کے لیے نہیں، پھر آپ نے کہا اے میرے مولا تو میرے شام میں برکت عطا فرما، تو میرے ہندوستان میں برکت عطا فرما، تو ملک یمن میں برکت عطا فرما. مگر جب نجد کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے نجد کی طرف سے اپنا چہرہ انور کو پھیر لیا اور کہا، دعا کو سماپت کرنے کے بعد میں، دعا سے فارغ ہونے کے بعد میں، اللہ کی نبی نے اپنے مخاطب کر کے صحابی کو فرمایا او میرے پیارے صحابی، میں اس نجد کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں جس نجد سے شیطان پیدا ہوگا، شیطان کا سینگ پیدا ہوگا. تو حضرات، نجد سے جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے، نجد سے فتنے پیدا ہوئے، اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا میرے بھائیو، وہ عبد الوہاب کا فتنہ پیدا ہوا، جس نے یزید کی بنیادوں کو، یزید کی نسلوں کو فروغ دیا ہے. بتاؤ تو میرے بھائیو، تو یزید کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میری نسل کو، میری سوچ کو، میرے مشن کو، جو مشن کی بنیاد، جس برائیوں کی بنیاد میں ڈال رہا ہوں، اس پہ عمارت بنانے والے بھی کچھ میرے ہی یہاں مدینہ میں پیدا ہو جائیں گے. مگر میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، آج وہ عمارت بنانے والے، بناؤ عمارت، بناؤ. تم یہاں عمارت بن رہے ہو، تمہارے لیے اللہ پاک نے، میں نے آپ کو بتا دیا، 25ویں پارے کی جو صورت ہے، اس پارے میں جو آیا ہے، وہ اللہ پاک نے سب تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. ذوقو، او سعودی عربیہ کی اولادو، ذوقو، پروردگار عالم تم سے فرمائے گا ذوقو انکا انت العزیز الکریم. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون. یہ وہی عذاب ہے، یہی وہی کھولتا پانی ہے، یہ وہی سارا عذاب ہے جس کے تم انکار کرتے تھے. آج دیکھ لو، کرو جتنی چاہیں عیاشیاں کرو، ملک یمن میں کرو، مصر میں کرو، فراق میں کعبے کی کمائی سے جتنی چاہیں کرو عیاشیاں. میرے بھائیو بتاؤ، ہندوستان کا ایک مولوی نہیں، 1000 مولوی آپ کو مل جائے گا جو عبد الوہاب کی سوچ کو زندہ کرنے والا، عبد الوہاب کے مشن کو آگے بڑھانے والا، عبد الوہاب کی سنت کو زندہ کرنے والا، وہ آپ کو مل جائے گا جو کہے گا بھائی ہمارا پیشوا، ہم اپنے امام حسین کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے، اپنا
پیشوا نہیں مانتے، اپنا پیروکار نہیں مانتے، ہم تو یزید کو مانتے ہیں۔ یزید کو رضی اللہ عنہ کہو، اس لیے کہ یزید نے 3 کارنامے سب سے بہتر کرے تھے۔ سب سے پہلا کارنامہ، اس نے خانہ کعبہ پہ آگ لگائی، ہم بھی وہی کرنے والے ہیں۔ ہم نے خانہ کعبہ میں یزید نے گھوڑے باندھے، ہم گدھے باندھنے والے ہیں۔ یزید نے مسجد نبوی شریف کے سائے میں، آنچل میں جو مہیلائیں رہنے والی ہیں ان کی آبروزی کروائی، صرف اس نیت سے تاکہ اس کا مشن آگے بڑھ جائے، اس کے ہاتھوں پہ مدینہ کے لوگ، مکہ کے لوگ اس کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں، مگر اس کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں ملی۔ میرے بھائیو، سر تو کٹ گئے، مہیلاؤں کی آبروزی ہوئی وہ برداشت کر لیا، مگر مہیلاؤں کی عورتوں، اے مہیلاؤں کی خواتین، تم پہ پوری امت مسلمہ کو ناز ہے کہ تم نے اپنے اوپر غیر مردوں کو چڑھانا برداشت کر لیا، مگر تم نے اپنے نبی کی شریعت میں ایک ذرہ برابر بھی ایک لفظ کا رد و بدل کرنا گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح، آج یزید کی اولادیں صحابی رسول کے مشن کو خراب کرنے کے فراق میں ہیں کہ کسی طریقے سے میرے بھائیو صحابی رسول کو ماننے والے لوگ ختم ہو جائیں، صحابی رسول کے مزارات کو نہ چڑھیں۔ ہمارا مشن جو عبد الوہاب کا مشن تھا کہ کسی ولی سے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ شرک والی آندھی اور طوفان جو ہم چلا رہے ہیں، حجاز میں چلا رہے ہیں، عرب میں چلا رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ مگر میرے واہر اعلیٰ حضرت، تیرے مشن کو، عبد الوہاب تیرے مشن کو، تیری اولادوں کے مشن کو ہمیشہ کے لیے بریلی کے امام نے ختم کر دیا، اور وہ ایسے دلائل دیے، ایسے قرآن و احادیث مبارکہ سے جواب دیے اسماعیل کی تقویت الایمان کے، یعنی بمعنی تفویت الایمان کے، سارے وہ باطل عقائد کے رد میں ایسی کتاب لکھی، تمہید ایمان لکھی، فتاوی رضویہ میں ایسے جواب دیے۔ قرآن شاہد ہے، زمین شاہد ہے، آسمان گواہ ہے، ارے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ ہمیشہ کے لیے اس کے سارے باطل عقائد کا رد کر دیا۔ آپ نے اپنے نوک کے قلم سے ایسا جہاد کیا، قیامت تک کبھی آنے والی 70 پیڑھیاں ان دلائل کا کبھی رد نہیں کر سکتی ہیں جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جواب دیے ہیں، دلائل پیش کیے ہیں۔ اس نے تقویت الایمان بمعنی تفویت الایمان کتاب لکھی، عبد الوہاب کی جو کتاب تھی اس کا اردو میں ترجمہ کیا، لیکن میرے امام نے اپنے کسی بھی امام کا قول نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے تمہید ایمان پوری امت مسلمہ کو دیا، کہا یہ ہے ایمان، یہ ہے نبی کی محبت۔ میرے بھائیو، تو اے اسماعیل کی اولادو، تم کب تک خیر مناؤ گی؟ سارے دنیا کے سامنے تمہارا یہ بدنما چہرہ سامنے آ چکا ہے کہ تم پردے کے پیچھے کیا کرتے ہو، پردے کے باہر کیا کرتے ہو۔ پردے کے اندر تو تم شیطانی قانون، اور پردے کے باہر رحمانی قانون، یہ نہیں چلے گا۔ ہندوستانیوں کے لیے شریعت ہے اور عرب والوں کے لیے شیطانیت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دوغلاپن نہیں چل پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ عبد الوہاب کی اولادیں یزید کا کام کر رہی ہیں۔ یزید نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کو بھی، میرے بھائیوں، یزید کا نام و نشان اس زمین سے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، پہلے تو لوگ یزید کا نام رکھتے تھے، خود یزید کے چچا کا نام یزید تھا، حضرت بایزید بستامی تھے، مگر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اس زمین سے یزید کا نام و نشان مٹا دیا۔ مگر اے یزید کی اولادو، تم یزید کو اپنا پیشوا کہتی ہو، یزید کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہتے ہو۔ آج میرے بھائیو، آج ایک مولانا بیٹھا ہوا ہے، جگہ جگہ ہندوستان میں نہیں، سعودی عربیہ میں ایجنٹ مولوی، سعودی عربیہ کے ایجنٹ مولوی، ہندوستانی مولوی جگہ جگہ کھڑا کر دیے۔ ان کا کام یہ ہے کہ عبد الوہاب کی مشن کو آگے بڑھانا، مسلمانوں کے دلوں سے
ایک آپ کو ملے گا لال رومال، آپ مدینہ شریف جائیے تو لال رومال کا کام یہ ہے کہ عبد الوہاب کے مشن کو آگے بڑھانا۔ عبد الوہاب کا مشن یہ ہے کہ مومن کے دل سے، مسلمان کے دل سے نبی کی محبت، صحابی کی محبت، ولی کی محبت نکالو، اس لیے کہ وہ کام جو یورپ کے لوگ 600 سالوں سے کر رہے ہیں وہ کام ادھورا ہے۔ ابھی بھی ہندوستان و پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سے صبح بعد میں ہوتی ہے، اللہ کی اذان کی آواز پہلے آ جاتی ہے، رات کی تاریکی بعد میں آتی ہیں، پہلے اللہ کی اذان کی آواز پہلے آ جاتی ہے۔ آج بھی ملیشیا، ہندوستان و پاکستان، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، پورے روئے زمین پہ آج بھی اللہ کا نام لینے والے وہ لوگ موجود ہیں۔ کوئی مجبوراً لیتا ہے، کوئی محبوباً لیتا ہے۔ یہ وہابی، یہ دیوبندی اپنی اذانوں میں جہاں اللہ کا نام لیتے ہیں وہیں پر اللہ کے نام کے ساتھ میں نبی کا بھی نام لیتے ہیں، مجبوراً لیتے ہیں۔ مگر میرے بھائیو، سنی جو لیتا ہے اللہ کے ساتھ میں نبی کا نام، وہ مجبوراً نہیں بلکہ محبوباً لیتا ہے۔ اسی لیے محبوبیت کا جو ہمارے پاس میں سرٹیفکیٹ ہے، محبوبیت کی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ جب محبوب کا نام آتا ہے، محب کے سامنے جب محبوب کا نام آتا ہے تو وہ اپنا سر کو جھکا لیتا ہے، اپنے دل میں اپنے دل سے پوچھتا ہے، او تو تجھ کو یاد کیوں آئی؟ تو وہ دل کہتا ہے، او مجھ کو یاد اس لیے آئی کہ میرا محبوب بہت حسین تھا۔ اسی لیے وہ اذان جو بلال حبشی نے سب سے پہلے دی، بلال حبشی اذان دیتے تھے، عبداللہ بن مکتوب اذان دیتے تھے، بلال حبشی نے جہاں نبی کے اللہ کے نام کے ساتھ میں نبی کا نام سنا تھا، انہوں نے اپنے جان دے دی۔ مگر ایک مومن جان تو نہیں دے سکتا مگر انگوٹھے تو ضرور چوم سکتا ہے۔ میرے بھائیو، مومن انگوٹھے چومتا ہے، اور جو شیطان ہوتا ہے وہ ریاء کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔